معنوی اور عامل ان دونوں میں معنوی ہوتا ہے. هو الابتداء وہ ابتدا ہے. واصل المبتدا اور اصل مبتدا کی اصل ہونا ہے اس کا ان یکون معرفتن ہونا ہے اس کا معرفہ. واصل الخبر اور خبر کی اصل ان یکون نکرتن ہونا ہے اس کا نکرہ. والنکرة اذا وصفت جاز ان تقع مبتدأ نحو قوله تعالى والعبد مؤمن خير من مشرك وكذا اذا تخصص بوجه آخر نحو الرجل في الدار ام امرأة وما احد خيرا منك شر وشر أحر ذا ناب وفي الدار رجل والسلام عليك. والنکرة اذا وصفت یا اذا وصفت دونوں پڑھا جا سکتا ہے. اور نکرہ جب اس کو موصوف کیا جائے تو اب اصل نکرہ میں اصل مبتدا میں اس کا معرفہ ہونا ہے اور خبر میں اصل اس کا نکرہ ہونا ہے. لیکن اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی نکرہ مبتدا واقعہ نہیں ہو سکتا، تو جواب یہ ہے کہ نکرہ محض جو ہے خالص نکرہ یہ مبتدا واقعہ نہیں ہو سکتا. جب بھی نکرہ مبتدا واقعہ ہوگا تو ضروری ہے کہ اس کو تخصیص دی جائے، اس کو مخصص کیا جائے یا اس کی صفت لائی جائے. اب وہ تخصیص کیسے آئے گی؟ وہ تخصیص صفت کی صورت میں ہوگی، یعنی ہم نکرہ کی صفت لے آئیں تو وہ خالص نکرائیت سے اپنے خالص نکرہ ہونے سے نکل آئے گا، وہ معرفت کی طرف اور تعریف کی طرف بڑھ جائے گا. گویا کہ وہ معرفہ ہو جائے گا یا قریب ہو جائے گا معرفہ کے. نکرہ مخصصہ یعنی وہ جو معرفہ کے قریب ہو، نہ کہ خود معرفہ ہو. تو اس طرح سے ہم ایسے نکرہ کو کہ جو نکرہ مخصصہ ہو، معرفہ کے قریب ہو چکا ہو، اسے ہم مبتدا قرار دے سکتے ہیں. اب کیسے ہم اس کو مخصصہ کریں گے، کیسے اس کی تخصیص کریں گے؟ تو صفت کے ذریعے. لذا جب نکرہ کی صفت آئے گی، اسے موصوف کیا جائے گا تو وہ معرفہ کے قریب ہو جائے گا، نکرہ مخصصہ ہو جائے گا. تو اس صورت میں ہم اسے معرفہ قرار دے سکتے ہیں. مثال والعبد مؤمن خیر من مشرک، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں 222 نمبر آیت میں. والعبد مؤمن خیر من مشرک، لام ابتدا، والعبد مؤمن لام تاکید بھی کہہ سکتے ہیں. عبد مؤمن، عبد نکرہ تھا، جب اس کی صفت لائی گئی مؤمن کے ساتھ تو یہ نکرہ معرفہ کے قریب ہو گیا. لذا یہاں پر یہ مبتدا ہو رہا ہے اور اس کی خبر والعبد مؤمن خیر من مشرک، خیر اس کی خبر ہے اور یہ خیر اس میں تفضیل ہے. کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا حمزہ گر گیا ہے اور یہ من کے ساتھ، چونکہ اس میں تفضیل کو 3 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، ایک الف لام کے ساتھ، اضافت کے ساتھ اور من کے ساتھ. تو یہاں پر یہ من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. والعبد مؤمن خیر من مشرک، یقیناً مؤمن بہتر ہے مشرک مرد سے. بندہ مؤمن بہتر ہے مشرک آدمی سے. اور اسی طرح سے جب اس نکرہ کو
تخصیص دی جائے گی کسی دوسرے وجہ کے طور پر، کسی دوسری وجہ کے ساتھ، تو پھر بھی وہ معرفہ کے قریب ہو جائے گا، نکرہ مخصصہ ہو جائے گا، نکرہ مخصصہ ہو جائے گا، تو وہاں وہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ مثال دیتے ہیں، یہاں پہ چند مثالیں دی ہیں اور ہم ہر ایک مثال کی تشریح بیان کریں گے۔ الرجل فی الدار ام امرأۃ، الرجل فی الدار ام امرأۃ، یہاں پر حمزہ متصلہ ہے اور اس کے ساتھ دو چیزوں میں سے ایک کی تعیین کا سوال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سائل یہ چیز جانتا ہے کہ گھر میں کوئی ایک حتمن ہے، ضرور ہے، یعنی یا مرد ہے یا عورت، یا مرد ہے یا عورت، دونوں میں سے ایک ضرور ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ کیا مرد ہے یا عورت، تو اس حمزہ کے ذریعے وہ تعین کا سوال کرتا ہے۔ گویا کہ یہاں پر ایسے ہے ای الامرین المعلومین قائن فی الدار، کہ دو امر جو معلوم ہیں ان میں سے کون ایک ہے گھر میں۔ تو یہاں پر خود سائل کا علم یہ تخصیص کا باعث بن رہا ہے، لذا یہاں پر رجل اور امرأہ یہ دونوں ہی نکرہ مخصصہ ہیں۔ الرجل فی الدار، حمزہ یہاں پر حمزہ جو ہے وہ اس سے تعین کا سوال ہو رہا ہے، اور یہاں پر گویا کہ یہ اس طرح سے ہے کہ الرجل فی الدار ام امرأۃ، تو یہاں رجل مبتدا ہے اور فی الدار اس کے لیے خبر، ام یہاں ام متصلہ اور اس کا عطف ہو رہا ہے رجل کے اوپر، اور یہ امرأہ بھی اسی طرح سے مبتدا ہے اور اس کے لیے فی الدار اس کے لیے خبر ہو جائے گی۔ دوسری مثال وما احد خیرا منک، وما احد خیرا منک، یہاں پر نکرہ چونکہ سیاق نفی میں آیا ہے اس وجہ سے اس میں تخصیص آ گئی ہے۔ شر احر داناب، یہاں شر احر داناب میں یہاں موصوف شر ہے اور اس کی صفت یہاں پر محذوف ہے، یعنی شر عظیم، کیونکہ شر عام تھا، چھوٹا شر یا بڑا شر دونوں کو شامل تھا، لیکن جب اس پر تنوین آئی تو یہ تنوین تعظیم پہ ہے، تعظیم پہ دلالت کرتی ہے، یعنی شر عظیم احر داناب، شر عظیم نے کتے کو بھڑکا دیا ہے۔ فی الدار رجل، فی الدار رجل، تو یہاں پر متکلم کے نزدیک یہ رجل جو ہے یہ نکرہ مخصصہ ہے، اور یہاں پر متکلم کے نزدیک وہ چیز کہ جو فی الدار کے بعد ہے متکلم کو معلوم ہے وہ استقرار فی الدار کے ساتھ موصوف ہے، استقرار فی الدار کے ساتھ موصوف ہے، یعنی صفت استقرار فی الدار کے ساتھ جو فی الدار کے بعد ہے وہ استقرار فی الدار کی صفت کے ساتھ موصوف ہے، لذا یہاں پر یہ تخصیص کا باعث بنی ہے،
اور دوسرے یہ بھی کہ جب جار و مجرور مقدم ہوں تو خود ان کی تقدیم یہ تخصیص کا باعث ہوتی ہے. سلام علیک، اصل میں یہ جملہ فعلیہ تھا، سلمت سلاما علیک. بعد میں ہم نے استمرار اور دوام کا معنی لینے کے لیے یہاں پر سلمت کو حذف کر دیا اور یا متکلم کی طرف اس کی اضافت کر دی. یہ سلامی علیک ہوا. اصل میں یہ ایسے ہے سلام علیک، یعنی متکلم سلام کرنا چاہتا ہے مخاطب پر، تو گویا کہ یہ سلامی علیک ہے، سلامی علیک. تو سلام علیک جو ہے یہاں پر اس کی نسبت جو متکلم کی طرف ہے، سلام کی نسبت جو متکلم کی طرف ہے، یہی باعث ہوئی ہے تخصیص کا. یعنی گویا کہ سلام علیک یہ معنی میں ہے سلامی علیک، خود اس کی نسبت متکلم کی طرف یہ باعث تخصیص ہوئی ہے. تو اس کا ترجمہ کریں گے. وَالنَّكِرَةُ اِذَا وُصِفَتْ، اور نکرہ جب اس کو موصوف کیا جائے. جاز ان تقع مبتدأ، جائز ہے اس کا واقع ہونا مبتدا، اس حال میں کہ مبتدا. نحو قولہ تعالی، مانند اللہ تعالیٰ کے قول کے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یقیناً عبد مومن بہتر ہے مشرک مرد سے. وَقَذَا إِذَا تُخُصِّصَ بِوَجْهٍ آخر، اور اسی طرح سے ہے کہ جب نکرہ کو مخصص کیا جائے ایک دوسری وجہ کے ساتھ. نحو جیسے الرجل فی الدار ام امرأۃ، کیا مرد گھر میں ہے یا عورت. وما احد خیرا منک، اور نہیں ہے کوئی ایک بھی بہتر تجھ سے. شر احر ذا ناب، کسی عظیم یعنی عظیم شر نے، بہت بڑے شر نے کتے کو بھڑکا دیا ہے. اور فی الدار، وفی الدار رجل، اور گھر میں مرد ہے. سلام علیک، سلام ہو تجھ پر. وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً فَاجْعَلِ الْمُبْتَدَأَ مَعْرِفَةً وَالْخَبَرَ نَكِرَةً الْبَتَّةً كَمَا مَرَّ. وَإِن كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرَ خَبَرًا. نحو اللَّهُ إِلَٰهُنَا وَآدَمُ علیہ السلام ابونا ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا. اور اگر دو اسموں میں سے کوئی ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ، تو یہاں پر چونکہ اصل مبتدا میں معرفہ ہونا ہے اور اصل خبر میں نکرہ دو اسموں میں سے ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ، تو آپ معرفہ مبتدا کو معرفہ قرار دیں یا معرفہ کو مبتدا قرار دیں اور نکرہ کو خبر قرار دیں. یہ وہی مطلب ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. لیکن اگر دونوں ہی معرفہ ہوں تو یہاں آپ کو اختیار ہے، جس کو بھی آپ چاہیں مبتدا قرار دیں اور جسے چاہیں خبر قرار دیں. وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً، اور اگر دو اسموں میں سے ایک معرفہ ہوگا، والآخر، اور دوسرا نکراتن نکرہ ہوگا، فاجعل المبتدا، پس تو قرار دے مبتدا کو معرفہ، والخبر نکراتن، اور خبر کو قرار دے نکرہ. البتہ، یہ ہم نے اس کی پہلے بھی ترکیب بیان کر چکے ہیں.
اصل میں بتتن تھا، الف لام آئی جو اس کو لازم ہو چکی ہے، اور یہ مفعول مطلق ہے تاکیدی. کما مرہ جیسے کہ گزر چکا ہے. وَإِن كَانَ اور اگر یہ دونوں معرفہ ہیں، معرفتین، وَإِن كَانَ معرفتین اور اگر یہ دونوں معرفہ ہوں، فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا وَالْآخَرَ خَبَرًا، تو تو جس کو تو چاہے، ایہما ان دونوں میں سے جس کو، شئتا تو چاہے، مبتدا قرار دے، والآخرہ اور دوسرے کو قرار دے خبراً خبر. نحو اللہ الہنا وآدم علیہ السلام ابونا، اللہ ہمارا معبود ہے اور آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں. ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں. تو یہاں پر ان مثالوں میں دونوں ہی معرفہ ہیں، تو ہمیں اختیار ہے، جس کو بھی ہم چاہیں مبتدا قرار دے سکتے ہیں اور جسے بھی چاہیں خبر قرار دے سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.